بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان خلق کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہوں وسیم چودھری، اور میرے ساتھ موجود ہیں میاں خالد حبیب الہی صاحب، سینئر قانون دان ہیں، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں۔ میاں صاحب، 12 ربیع الاول کو ایک دفعہ پھر مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی ہوئی، خودکش حملے ہوئے، جس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں، شہید ہو گئے لوگ اور زخمی بھی ہوئے، ابھی تک لوگوں کی جانیں جاری ہیں۔ اس کے بعد میاں والی میں ایک واقعہ ہو گیا کہ پولیس چوکی کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اس میں بھی ایک پولیس والا شہید ہو گیا ہے۔ تو کیا یہ نئی لہر جو آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ دہشت گردی کی نئی لہر آ گئی ہے پاکستان میں؟ وسیم صاحب، اس پہ تو ہر کلمہ گو کا جو ہے وہ دل رو رہا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز جو ہے وہ مستونگ میں اتنا بڑا سانحہ ہوا اور خودکش بمبار نے جو ہے وہ اتنے لوگوں کو شہید کر دیا اور کتنے ہی لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ تو ویسے تو دین کی جو تعلیمات ہے، اللہ کریم کا حکم، آقا کریم کا حکم، اس میں تو ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل اسے گردانا جاتا ہے۔ تو یہ تو سینکڑوں کی بات ہے، اور اگر اس کی ہسٹری کو دیکھ لیں تو ہزاروں کی بات ہے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ بھی یہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے اس کو کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان کی رتی بھر بھی ہے اور جو کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، وہ اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، کچھ سہولت کار ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جو موقع پہ ان کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ جن لوگوں کو وہ بمبار کے طور پہ تیار کرتے ہیں، وہ ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے ان کے مائنڈ کو کیپچر کر کے اس کو ایک مخصوص ڈائریکشن دے دی جاتی ہے، وہ اسی ڈائریکشن، وہ ایک فوکس ہو جاتا ہے ان کے مائنڈ میں، اور وہ اس کو پھر ٹو کرتے ہیں، اور انہوں نے جا کے جو ان کو ڈائریکشن دی گئی اور جہاں پہ ریکی کر کے ان کے سہولت کاروں نے اس کو موقع پہ پہنچا دیا۔ تو اس کی ٹریننگ ہی یہی ہے کہ آپ نے اس پہ سوچنا نہیں ہے، اور آپ نے جب آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا دیا جائے تو آپ نے جا کے یہ بٹن وہاں پہ دبا دینا ہے۔ تو اس کا یہی کام ہے، اس کو اور کسی چیز کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ کسی کی جو مفلوق الحال ہوتے ہیں ان کی مالی مدد کر کے شاید ایسا کیا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کیس میں ایسا بھی ہو، لیکن مالی منفعت کے پیچھے کوئی اس طرح جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا ایک سائنسی طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ نفسیاتی بھی اور ہیپنوٹائز کر کے بھی جو ہے یہ لوگوں کو یہ تیار کرتے ہیں۔ تو پھر ایک ماسٹر مائنڈ ہو گیا جس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور ایک وکٹم ہو گیا جو کرتا ہے، جو موقع پہ جا کے اس کو عمل درآمد کرتا ہے، اور تیسرے سہولت کار ہیں جو اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے موقع پہ اس کو سہولت فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کا سد باب جو ہے، ویسے تو شروع میں ہی جب یہ دہشت گردی کی لعنت جو ہے اس سے واسطہ پڑا تھا، خاص طور پہ دہشت گردی تو پہلے سے موجود ہے، لیکن خودکش بمبار کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جب سے لعنت اس صورت میں آئی تو سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس پہ بہت ہی بھرپور فتویٰ دیا تھا، اور اس فتوے کو بعد میں علماء اکرام نے فالو بھی کیا۔ اور دوسرا فتویٰ جو تھا وہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی، جو جامعہ نعیم لاہور کے سربراہ تھے، انہوں نے دیا تھا، اور اسی فتوے کی وجہ سے ہی، کیونکہ وہ بالکل سادہ اور
انسان تھے توکل پہ یقین رکھتے تھے اور کوئی سیفٹی میجرز نہیں کرتے تھے، لوگوں میں گھل مل جانا، اپنے ساتھ کوئی سیکورٹی کا بندوبست نہ رکھنا، ان چیزوں سے وہ مبرہ تھے۔ تو اس وجہ سے فتوے کے کچھ ہی عرصہ بعد دہشت گردوں نے ان کو ہی نشانہ بنایا اور وہ شہید ہو گئے، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ اور ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے قوم کے اتفاق رائے یکجہتی اس ایشو پہ پیدا کر کے اس کو نمٹنے کے لیے کوشش کی اور اس میں بھرپور کامیابی ملی۔ اس کے باوجود بھی کہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ ہمدردیاں، ایک تو سہولت کار ہیں، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ہمدردیاں جو ہے وہ ایسے عناصر کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب اتفاق رائے، قومی یکجہتی پیدا ہو، قوم کسی ایک پوائنٹ پہ اتفاق رائے پیدا کر لے، یکسو ہو جائے، تو پھر کسی کو جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے آگے کوئی بول سکے یا کوئی رکاوٹ پیدا کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو ہے واقعات کو روکنے کے لیے جو ہے وہ بڑی بھرپور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب، دہشت گردی کے موجودہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو نظر آ رہا ہے، ایک اگر آپ جو ہے وہ تجزیہ کریں تو آپ کو بعض چیزیں جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہیں، جن میں سب سے ہمیں جو تین مسئلے جنہیں ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر قدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا، جس کی بدولت جو ہے وہ پاکستان 7واں ایٹمی ملک بنا۔ تو لیکن جس دن سے بنا، بلکہ بلاسٹ کرنے سے پہلے ہی پاکستان کے اوپر اتنے زیادہ پریشر سے بین الاقوامی، خاص طور پہ امریکہ کا اور ویسٹ کا، اور کہ یہ دھماکے جو ہے وہ نہ کیے جائیں۔ تو وہ دھماکے جو ہے اس وقت کی قوم کے کنسنسس کی بدولت جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کو، نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کو مجبوراً قوم کی آواز پہ لبیک کہنا پڑا، اور اس وقت آرمی بھی ہماری اس مسئلے پہ یکسو تھی۔ قوم اور آرمی کے اس مسئلے پہ کنسنسس کی بدولت سیاسی حکومت کو بھی اس پہ جو ہے وہ اعلان کرنا پڑا، اور الحمدللہ پاکستان ایٹمی دھماکوں کے بعد ایٹمی قوت باضابطہ بن گیا۔ ایک تو اس وقت سے یہ مغرب کو، ہمارے جو ساتھ ہمارے نیبر، خاص طور پہ ہندوستان ہے اور باقی جو ویسٹ ہے، یہ سارا جو ہے ان کو یہ ہمارا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کا جو ہماری کامیابی ہے، یہ ان کو کھٹکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسرائیل کا ہے کہ موجودہ دور میں بدقسمتی سے جو عرب ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، اور بعض ممالک نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے، اور اپنے سفارت خانے جو ہے وہ ریسپروکلی اسرائیل نے ان ملکوں میں اور ان ملکوں نے اسرائیل میں کھولنے شروع کر دیے ہیں، اور آہستہ آہستہ سعودی عرب بھی جو ہے وہ اسی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان پہ بھی بہت زیادہ دباؤ ہے کہ پاکستان بھی جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اس کے لیے بھی انڈر گراؤنڈ پاکستان میں بعض قوتیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور ہماری یہ بھی چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ ہماری دینی رہنما کہنوانے والے لوگ بھی اور سیاسی لوگ بھی اور دانشور لوگ بھی جو ہے وہ دیگر ممالک کے ذریعے اسرائیل کا
مختلف اوقات میں دورہ کر چکے ہیں۔ تو یہ دو ایشو ہیں، لیکن پاکستان کے عوام اس پہ بھی یکسو ہیں اور اس پہ بھی وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس پہ قائد اعظم علیہ رحمہ کا بھی یہی فرمان تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ تیسرا ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ یو این او کی قراردادیں موجود ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ استوا برائے کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ کشمیری کتنے سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اس یو این او جو ہے وہ ان قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں کروا سکی، اور مودی حکومت جو ہے وہ وہاں آبادی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے آئینی جو حیثیت الگ سے مقبوضہ کشمیر کو حاصل تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی، اور وہاں پہ غیر ریاستی جو لوگ ہیں، غیر کشمیری جو لوگ ہیں، ان کو آباد کر کے ان کی آبادی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے غیر ریاستی جو ہندو ہیں، پنڈت ہیں، ان کو وہاں لا کے آباد کر دیا ہے۔ تو یہ تین ایشوز ایسے ہیں جس کے لیے پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے، پریشر سے، لالچ سے۔ ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ایک ہاتھ میں جو ہے وہ گاجر ہے، کہ یا تو گاجر کھانے کے لیے لے لو، یہ انسینٹیو ہے، یا ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن یہ تینوں ایشو پہ جو متعلقہ جو لوگ ہیں، دوسرے ممالک جو ہیں، قوتیں جو ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ہر قیمت پہ یہ اچیو کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں پیچھے جو آپ کے مہنگائی کا ایشو، آپ کے اندر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کا ایشو، ان ساری چیزوں کے پیچھے محرکات اور جو مقصد ہے وہ ایک ہی نظر آتا ہے کہ عوام پاکستان کو اس قدر زچ اور مجبور کر دیا جائے کہ وہ ان تین ایشوز کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی بالکل میاں صاحب، ایٹمی اثاثے ہیں یا کشمیر کا مسئلہ ہے یا دوسرے جو بھی آپ نے ڈسکس کیا ہے ابھی، کہ ہمارے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ اس میں ہماری بہت ساری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اندرونی طور پر جو ایسا کیا اقدامات کریں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں، قوموں پہ ابتلا کے آزمائش کے دور پہلے بھی آتے رہے ہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے، اور وہی قومیں جو ہے وہ سرخرو ہوتی ہیں جن میں جو ہے وہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے، جن میں کم از کم ملک کی سالمیت کے حوالے سے، ملک کی جو بنیادی نکات ہیں خارجہ پالیسی کے، اس کے حوالے سے جب تک یکیتی پائی جائے گی اور قوم یکسو رہے گی اور قوم میں اتحاد ہوگا، تو پھر کوئی قوت اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے یہی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگرچہ قوم جو ہے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت سر دست جو ہے وہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، حکومت نے بعض اقدامات، ایک طرف دو گروپ جو تھے معروف، وہ ڈویژن کسی نہ کسی طریقے سے ہو گئی۔ ایک طرف پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت میں سارے جو اس طرح کا ایلیمنٹ تھا وہ سارے ایک ہی ٹوکرے کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی حکومت تھی جن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے انہوں نے حکومت سے الگ کر دیا۔ نہ صرف الگ کر دیا بلکہ ان کے اوپر بے جا قسم کے مقدمات قائم کر کے نہ صرف عمران خان کو بلکہ ان کی پارٹی کے جتنے ایکٹیوسٹ سے سب کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ خواتین کو بھی وہ ضمانت تک کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پھر سے
دینی، سیاسی، سماجی رائے عامہ کو پر اثر انداز ہونے والی جتنی بھی قوتیں، تنظیمیں، شخصیات، سب کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکٹھا کریں اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ قوم جو ہے اس پہ جو ہے وہ متفق ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہو جائے، اور پھر ہی ہماری جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والی جو فورسز ہیں، ایجنسیز ہیں ہماری، وہ تب ہی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، تب ہی وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ میاں خالد حبیب الہی صاحب، سینئر قانون دان، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے دہشت گردی کی موجودہ لہر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہمیں انہوں نے آگاہ کیا کہ جو اس وقت چل رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اور میاں خالد حبیب الہی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ